آپ کو کون سا تعارف اچھا لگتا ہے, تجزیہ کار یا ایکس کرکٹر جیسے انہوں نے کہا؟ بس میں جو کام بھی کروں اس میں عزت مل جائے بہت ہے. بس عزت تو مل جائے گی, وہ تو دونوں جو مرضی ہے, جو بھی کچھ بولے یار. لیکن یہ ہے کہ کرکٹ سے زیادہ میں اس چیز کو زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے, کیونکہ یہ ہماری فیلڈ میں ہی نہیں تھا نا. لیکن کرکٹر ہونے کی وجہ سے تجزیہ, ہاں کرکٹ ہونے کی وجہ سے تو ہے, لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا یا سوچتا تھا کہ یار ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی ویلیو بن جائے گی یا لوگ پہچان لیں گے. میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا, کیونکہ ظاہر پتا کرکٹ کھیل لیے لوگ یہی سوچتے تھے نا کہ یار کرکٹ ختم ہو گیا, ہم کوچنگ کی طرف چلے جائیں گے. تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے کہ نہیں یار اب کوچنگ کی طرف نہیں, اس طرف میں آؤں, شاید میرا شوق بھی ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی وجہ جب میں کرکٹ کھیلتا بھی تھا نا تو اس ٹائم بھی میں یہ چیزیں سوچتا تھا کہ ٹی وی پہ بیٹھوں گا, بات کروں گا, بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں, اچھے کپڑے پہننے ہوں گا, لوگ بولیں یار دیکھو بیٹھا ہوا اچھا لگتا ہے, کتنی اچھی باتیں کرتا ہے. تو میری سوچ کرکٹ جب میں کھیلتا تو اس وقت بھی یہی تھی. تو شاید اسی وجہ سے جب چھوڑی کرکٹ تو سیدھا اس طرف آ گیا. تو لیکن یہ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یار مطلب یہاں بیٹھ کے کچھ تھوڑے بہت لوگ مجھے پہچاننے لگ جائیں گے یا بات کریں گے. تو یہ میرے خیال میں کرکٹ سے زیادہ جو محنت ہر چیز میں ہے نو ڈاؤٹ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کرکٹ سے زیادہ محنت یہاں میں نے کی, کیونکہ پہلے دن سے لے کر آج دن تک جتنا برا بلا لوگوں نے مجھے بولا, اور میری فیملی تک نے مجھے بولا کہ چھوڑ دو یہ کام, کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیملی کمنٹس کبھی پڑھے کبھی کیا, کن چکروں میں پڑ گئے ہو, یہ ان چکروں میں مت جاؤ, کیونکہ ظاہر سوشل میڈیا ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو میں بولتا تھا کہ بھائی بولنے تو جس کو جو مرضی بولنا ہے, میں ان کی وجہ سے زندگی میں نہیں گزار رہا, نہ یہ مجھے روٹی پانی دیں گے نہ کچھ, میرا شوق ہے میں یہ کروں گا. تو یہ کرکٹ سے زیادہ میرے حساب سے کرکٹ مشکل کام بہت ہے, لیکن یہ سوشل میڈیا یہ ان کے ساتھ چلنا یہ بہت مشکل کام ہے. وسیم بھائی, آج پاکستان نے آسٹریلیا کا شیڈول کا اعلان کر دیا, 29, 31 اور 1 فروری سے مقابلے ہوں گے. T20 میچز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقابلے ختم ہو جائیں گے وہ اس ریڈ لائن سے پہلے جو ICC کو ہم نے دینی ہے. تو اس میں جو اسکواڈ بنے گا وہ یقیناً وہی اسکواڈ ہوگا جو ورلڈ کپ بھی ہونا چاہیے. اسکواڈ اب ایک اناؤنس ہو جائے تاکہ تھوڑی سی کلیئرٹی پلیئرز کے اندر بھی آ جائے, تو آپ کو کمبینیشن بنانے میں بھی آسانی ہو. تو آئی تھنک جو اب ٹیم اناؤنس ہو جانی چاہیے انہی دنوں میں, تو وہ آسٹریلیا سیریز پلس آپ کے ساتھ میں ورلڈ کپ کا اسکواڈ آپ کا وہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. اب اس میں ڈیٹس ظاہر اس کے نزدیک ہیں اور ان میچز کی بڑی ویلیو ہے. ٹھیک ہے, ابھی جیسے سری لنکا والے میچز سے انفارچونیٹلی ایک میچ ہمارا واش آؤٹ ہو گیا, لیکن اس کا نقصان کہوں گا کہ ہمیں ہوا کہ اچھی پریکٹس آپ کو اور مل جاتی وہاں پہ. لیکن اس سیریز کے اندر وہ جو پوائنٹ ہم ریز کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم جو بڑی ٹیمیں ان کے خلاف ٹیسٹ اتنا نہیں ہوئے تھے, آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہی ہوئے تھے. تو جاتے جاتے وہ اپنے جو مسلز ہیں نا ان کو فلیکس کرنے کا ہمیں موقع ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی ہے اپنی ہوم کنڈیشنز کے اندر, ہوم ایڈوانٹیج ہے ہمیں یہاں پہ. تو ان کے خلاف اگر میچز جیتتے ہیں, اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں, تو یہ کانفیڈنس لے کے اگر ہم ورلڈ کپ میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگا. میچز ایک وینیو پہ ہیں, اب وہ تھوڑا سا اس پہ ہے کہ شاید ہمیں ڈفرینٹ وینیوز پہ بھی کھیلنے چاہیے تھے. اگر ہم تھوڑا سا ویدر کو, کنڈیشنز کو, ان چیزوں کو زیادہ ویٹیج دیتے تو پھر میرے خیال میں شاید کراچی زیادہ سوٹیبل وینیو تھا. ٹھیک ہے, کراچی میں تو فرسٹ کلاس کا ایونٹ چل رہا ہے, شاید اس وجہ سے نہ ہو, کیونکہ اس کا فائنل تو 4-5 فروری تک تو میچز چل ہی رہے ہیں, لاسٹ جو راؤنڈ ہوگا. تو نہیں, وہ فرسٹ کلاس کے میچز تو آگے پیچھے تو ہم کر سکتے ہیں, چھوٹے موٹے میچوں کے لیے کرتے رہے, یہ تو پھر انٹرنیشنل سیریز. تنویر صاحب, اس میں جو اسکواڈ بنے گا مطلب اس میں آپ کو آتے نظر آ رہے ہیں وہ بڑے کھلاڑی جو بگ بیش میں مصروف ہیں, بابر اعظم, رضوان وغیرہ, حسن علی, یہ سلیکٹ ہوتے ہوئے میرے خیال میں جو مسٹیک کر دی ہے کرکٹ بورڈ نے, سلیکٹرز نے ان کو سلیکٹ نہ کر کے سری لنکا کے ٹور پہ, وہ بہت بڑی مسٹیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب آسٹریلیا سے آپ کی سیریز ہے, اس کے بعد آپ کا ورلڈ کپ ہے, تو اس میں تو کم از کم سب لڑکوں کو آنا چاہیے اور بالکل آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا ایک چیز اور یہ میں اپنی طرف سے کلیئر کر دوں کہ یہ جو اسکواڈ اناؤنس ہوگا یہ آسٹریلیا کے لیے ہوگا اور پلس T20 ورلڈ کپ کے لیے ہوگا. ایسے ہوگا. تو پھر ایسا نہ ہو کہ آسٹریلیا کی سیریز میں اگر کسی کی بہت بری پرفارمنس ہے تو آپ سوچنے لگ جائیں گے چلے جی اس کو آپ نکالیں یا نہ نکالیں, وہ علیحدہ چیز ہے. کوئی انجرڈ ہو گیا تو آپ کہیں ریپلیس کر دیں کسی پلیئر کو, لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. موقع دیں, آپ کے پاس آسٹریلیا کا ٹور ہے, ینگسٹر جو بھی ینگ لڑکا آتا ہے اس کو موقع دیں اس کے اگینسٹ, کیونکہ
اب موقع دینا آپ کو ضروری ہے کیونکہ آپ کو یہ پتا کہ یار یہ جو ٹیم ہے اب یہی ورلڈ کپ کے لیے جائے گی, تو کہیں نہ کہیں اب ینگسٹرز کو چانس دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. باقی ایک چیز انہوں نے نیشنل اسٹیڈیم کی بات کی, ادھر ویٹرن کے میچز ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ٹائم نکل سکتا ہے, گیپ نکل سکتا ہے, تو کیا پاکستان کے میچز کے لیے نہیں نیشنل اسٹیڈیم میں میچز ہو سکتے؟ سب ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک چیز میں اور سننے میں آ رہی ہے, یا دیکھو کہاں تک ٹھیک ہے, کہ عثمان طارق جو ہے وہ ریزرو میں اس کے جانے کے زیادہ چانسز ہیں. میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں ریزرو کے, وہ بالکل ٹیم کے اندر ہونا چاہیے. وہ آپ کے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ایک بالر ہے, اس کو کھلائیں. جب تک اس کے اوپر بات نہیں ہوتی, کوئی ایکشن کی بات نہیں کرتا, آپ جاننے تھے اس کو, وہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر وہ کھیل جاتا ہے انڈیا کے اگینسٹ, یہ تو بات ہوگی جب وہ دیکھیں ہم ٹیم کی بات کر رہے ہیں نا. سوال کر رہے تھے عثمان طارق سے متعلق. ایشون جو انڈیا کے بولر تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اس کا ایکشن پر اعتراض کر دیا انہوں نے. دیکھیں ایشون نے دیکھیں بات سنیں, میری بات سنیں. اگر میں ایشونت کی بات کروں نا یا ہربھجن کی بات کروں, ان دونوں کی بھی باتیں بہت ہوتی رہی ہیں کہ یار یہ بھی لیگل بال نہیں کرتے, یہ بھی جرک مارتے ہیں, ایلبو بین ہو جاتی ہے ان کی. ان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں, مرلی دھرن کے بارے میں بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن پکڑا کس کو؟ حفیظ کو. پکڑا کس کو؟ سعید اجمل کو. ٹھیک ہے نا, تو ان کو کیوں نہیں کوئی پکڑا گیا, یا ان کو کیوں کسی نے نہیں روکا کبھی بھی؟ تو جب رکیں آگے دوبارہ آگے ہیں, کھیلتے رہے, سب کچھ ہے. ہمارے بولرز کو تو بار بار جو ہے وہ پکڑتے رہے. اور سعید اجمل نے اتنا عرصہ کرکٹ کھیلنے کے بعد آپ کو یاد آیا تھا کہ جی یہ اس کو بین کر دو. تو بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں کچھ بھی ہے, تھوڑی بہت جیلسی ہوتی ہے کسی نہ کسی میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ایشمن اور عثمان طارق کا کوئی نہ کوئی مقابلہ ہے, یہ وہ تو دور دور تک ہے ہی نہیں, وہ نیا ہے, وہ تو بہت بڑا بولر ہے. لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جیلسی ہوتی ہے کہ یار یہ ایک نیا اسپنر آ گیا ہے, یہ بڑا نام نہ کما جائے. دوسرے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا نا. دیکھیں کہ اب یہاں بیٹھ کے ہم اس کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے, نیکڈ آئی سے دیکھ کے نہیں, اس کا پورا میکینزم موجود ہے. آپ کے میچ ریفریز ہیں وہاں پہ, امپائرز ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز میکینکس کی لیبس کے اندر جا کے چیزیں چیک ہوتی ہیں. اس میں ایک چیز نیکڈ آئی سے تو یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دیں اس کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے, وہ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جتنا مرضی بڑا پلیئر ہو. رول ایک یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں اب وہ آئی سی سی میں وہ رول نہیں ہے کہ آپ آئی سی سی کو بولیں کہ جی مجھے ایلبو آپریشن ہوا بھائی, ختم ہو گیا. سن لیں, میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کسی انٹرویو میں عثمان طارق نے خود بھی بولا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں, کہ میری ایلبو کے پتہ نہیں آپریشن ہوا ہے یا کیا ہوا ہے, کوئی مسئلے مسائل اس نے بتائے تھے جس کی وجہ سے اگر یہ چیزیں ہیں. تو اگر یہ چیزیں اس کے ساتھ ہیں, تو اگر کہیں بین ہو گیا تو پھر اس کے بعد آئی سی سی کا رول وول نہیں ہے کہ نہیں ہم آپ کو تھوڑا سا ایج دے دیں گے, آپ کے مسل دوسری طرح بنے ہوئے ہیں یا نیچرل نہیں ہے یا آپ کو آپریٹ ہوا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی ایلبو اسپیشلی فریکچر ہو جائے تو آپ کی ایلبو تھوڑی سی بین ہو جاتی ہے. مرلی دھرن کو ایج تھا, اس ٹائم تھا, اب وہ نہیں ہے. اب آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, اگر آپ کہیں نہ کہیں پکڑیں گے تو آپ کی واپسی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں عثمان طارق کو یہ میسج دوں گا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں, اپنا کھیلیں, آپ 100% دیں جا کے. اور سلیکٹرز کو میں کہتا ہوں کہ آپ جائیں یار, ویپن ہے ہمارے پاس. وہ ایسا بولر مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی ایزی طریقے سے, کیونکہ ابھی جو آئی ایل ٹی جو اس نے T20 لیگ کھیلی ہے نا, میں نے اس کو دیکھا, اس نے بڑا اپنے آپ کو تھوڑا کلیور ہوا ہے. کیونکہ جب وہ آیا تھا نا تو بیٹسمین جب وہ ہولڈ ایک سیکنڈ کے لیے, کچھ سیکنڈز کے لیے وہ اپنے آپ کو گیدر پہ روکتا تھا, تو وہ بیٹسمین جو ہے نا وہ کھڑے کھیلتے تھے اس کو کہ بال اگر پیچھے ملے گا تو میں اس کو مار دوں گا, بڑی آسانی سے لگ جائے گا. لیکن ابھی یہ جو دبئی میں لیگ کھیل رہا تھا اس میں نے دیکھا کہ وہ ایک تیز بال بھی بیچ میں مارنے لگا, فلپر ٹائپ کی, جس کی وجہ سے ان کو آگے آنا پڑ جاتا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ جو ہے وہ ورائٹی لے کے آ, تو وہ بڑا اچھا آپشن ہے. اس سے چلتے چلتے اب ایک اور ذکر ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ وہ اس کا سلنگی ایکشن ہے, تو ایک اور بالر ہے زمان خان, اس کی بات کر لیتے ہیں. آج اس نے بڑی اچھی بولنگ کی ہے بگ بیش لیگ میں, وہ فوٹیج بھی آپ کو ہم دکھائیں گے. زمان خان کو بھی نزدیک ہمیں رکھنا ہوگا, لیکن کریڈٹ جاتا ہے اس کو کہ جتنی محنت وہ کرتا ہے, کیونکہ جب بھی وہ زیادہ میں لیگ کرکٹ میں نظر آتا ہے, ڈومیسٹک اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا, لیکن جب بھی آتا ہے تو وہ مطلب وہ آتا ہے نا کہ مور فٹر اور تیز بالنگ کرتا ہو وہ نظر آتا ہے. تو آئی تھنک تھوڑا سا نئے بال کے ساتھ امپروو کر لے تو پاکستان کے جو مسائل ہمارے چل رہے ہیں آگے چل کے اس کا حل زمان خان. چلے یہ آپ فاسٹ بولر, دائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر, اس نے لاہور قلندرز ورسز اسلام آباد 12 رن بچائے تھے, 3 رن دیے تھے. اس کے علاوہ پی ایس ایل 8 کے فائنل میں لاہور قلندرز ورسز ملتان سلطان, اس نے 13 رن بچائے تھے. گلوبل T20 کینیڈا میں اس نے ٹورانٹو نیشنلز
کے ساتھ کھیلتے ہوئے 13 رن بچائے تھے. تو یہ اسپیشلسٹ آپ اس کو مانتے ہیں ڈیتھ بالنگ کا, آخری اوورز کی بالنگ کا؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا تھا کہ سلمان ارشاد کو بھی آپ کیوں خراب کر رہے ہیں, وہ بھی ایسے ہی. وہ بھی آپ کے پاس ایک اچھا آپشن ہے, اس کا بھی ہاتھ ایسے ہی آتا ہے, باہر سے آتا ہے. دیکھیں ایک ہاتھ آتا ہے بالکل سیدھا, ایک تھوڑا سا باہر سے آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یار باہر سے ہاتھ آ رہا ہے, سلنگنگ ایکشن ہے, ٹھیک ہے. یہ تو اس سے بھی زیادہ باہر سے آتا ہے, بالکل نیچے سے آتا ہے. اب نیچے سے بالکل یہ نیچے سے آنے کا مطلب ہے بیٹسمین کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے پاس آئے گا بال یا آف اسٹمپ سے باہر جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہاتھ بہت نیچے چلا جاتا ہے تو اس سے نہیں سمجھ آتی ہے. اچھا اس کے بعد جب آپ کا ہاتھ یہاں سے آتا ہے تو اس میں جب آپ رسک کو گھمائیں گے, یہ سلو من کرنے کی کوشش کریں گے, وہ چیک نہیں ہوگی. آپ کو یہ بیٹسمین ساتھ بیٹھے میں ان سے بھی پوچھنا, آپ کو چیک ہی نہیں ہوگی, آپ سمجھے کہ تیزی بال کر دیا جس طرح ملنگا کیا کرتا تھا. پھر یہاں سے یارکر بھی اتنا ایکوریٹ آپ کو جب پڑتا ہے تو وہ آپ اس کو ہٹ نہیں لگا سکتے. تو ہم بار بار یہی تو کہتے ہیں کہ یار آپ جن لڑکوں کو موقع دیتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں, اور دوسری بات اس کے پاس ایک اتنا اچھا ویپن ہے, اتنے اچھے یارکرز ہیں, اور T20 کرکٹ میں ویسے بھی اس قسم کا بولر آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ لاسٹ اوور میں تو ویسے ہی بیٹسمین گھما رہا ہوتا ہے بلہ, تو اس میں سلو من نہیں چیک ہوتی ہے. اس کو ہم خراب کر دیا. اب وہ جا کے وہاں پہ اس نے بالنگ کی, اب ہمارے سلیکٹر ہمارے لوگ دیکھیں گے وہ آسٹریلیا سیریز میں ہونا چاہیے, آسٹریلیا سیریز میں یہ تو مجھے نہیں لگتا. یہاں تو وہ مشکل مجھے لگتا ہے, یہاں تو مجھے مشکل لگتا ہے. آگے کرکٹ ختم نہیں ہوئی بھائی, نہیں ہوا T20 ورلڈ کپ میں, نہیں نام آیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اپنی فٹنس شو کی, وہاں کرکٹ کھیلی, ہمارے سلیکٹرز کی تھوڑی آنکھیں کھولی جو بھول چکے تھے بالکل. اسی طریقے سے میں بالکل احسان اللہ کی بات کروں گا. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں ہم جب یہاں بیٹھ کے شو کر رہے تھے, ٹھیک ہے اس کو انجری تھی, لیکن اس کے بعد جو اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی یا وہ جس طرح باتیں کرتا تھا, ایسے پتہ چل رہا تھا وہ کھو گیا ہے کہیں, مطلب کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کو, یا لگتا ہے اس کو پریکٹس سیشن ہی کہیں نہیں ملتے, نیٹس نہیں اس کو ملتے, وہ بالنگ ہی نہیں کر رہا. وہاں جا کے دیکھا تو 145 140 پلس جا کے وہ گیند کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک میچ میں اس نے گرباز کو پیچھے کر دیا یار, اتنے اچھے تگڑے اس نے باؤنسرز کیے. تو ہمارے لوگ تھوڑا سا آنکھیں کھولو یار, یہ لڑکے فٹ ہیں, یہ ختم نہیں ہوئے ہیں, یہ چاہیے آپ کو, ان کو دیکھو, بالکل سائڈ پہ مت کر دیا کرو. ہم تو یہی کرتے ہیں, اچھا جی یہ فٹ ہے, چلو جی انو پا دو, یہ نہیں کھیل رہا, چلو جی انو باہر کر دو, اے بیٹسمین فارغ ہے, انو باہر کر دو. ہم اس طریقے سے چلتے ہیں یار. صحیح ہے. ہم کیوں پرابلم میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پائپ لائن میں لڑکے, وہ جو پائپ ہوتا ہے نا, پائپ وہ صرف پائپ ہی رہ جائے تو اس میں لڑکے وڑکے کوئی نہیں ہوتے ہیں. جو ہمارے آگے سلیکٹرز باتیں کرتے ہیں نا پائپ لائن میں لڑکے, بھائی آپ کے پائپ لائن میں یہ اگر لڑکے ہو نا, کوئی ناراض ہو کے مانا چلا جائے, کوئی ناراض ہو کے فلانا لیگ نہ کھیلے, تو یہ لڑکے جب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو دیکھو ان کو لاؤ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں لاؤ, اپنی کرکٹ میں لے کے آؤ کہ نہیں یار یہ ضائع نہیں ہونا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. احسان اللہ BBL کھیل رہے ہیں, اور زمان کی ہم نے بات کی وہ بگ بیش لیگ کھیل رہے ہیں. تنویر نے ان کو مشورہ بھی دیا تھا احسان اللہ کو, شاید احسان اللہ نے ان کی بات کچھ سنی ہے, یقیناً ان کی بولنگ میں جو کاٹ نظر آ رہی ہے. اور بھی باتیں کریں گے, ابھی اس موضوع کو ختم نہیں کیا ہم نے اس بریک کے بعد. تنویر نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. زمان خان مطلب ایز این ایکسپرٹ سلیکٹر, آپ کو ایک میچ کی پرفارمنس سے آتا نظر تو نہیں آ رہا زمان خان؟ نہیں, اب ایک دم سے آپ کیسے اس کو لا سکتے ہیں, آپ پورے آپ کے سسٹم کے اندر ہی نہیں ہے, اتنا عرصہ ہو گیا ٹیم سے باہر ہے, نہ وہ شاہین میں آپ کو کہیں نظر آیا ہے, تو پتا کوئی نہیں. ویسے ہو سکتا ہے نظر پڑی ہو, کسی کو اچھا لگا ہو. ایک لڑکا آیا نا جو سسٹم میں کہیں نہیں تھا, فرسٹ کلاس نہیں کھیلتا تھا, T10 میں پرفارمنس دی, وہ آ گیا. اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر مطلب یہ کوئی چیز نہ ہونی چیز تو نہیں ہوگی اگر ایسا ہو گیا تو, لیکن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نام لو نا, خواجہ نافع کی بات کر رہے ہو نا, نام میں نے تو نام نہیں لیا. نام لینا کیا ہو گیا, میں نے غلط بات کی اس کے بعد. غلط, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نام لے لیں, ہم کیا کسی کو ٹوک دیا بیچ میں, میں نے غلط بات کی. ہم کوئی پرسنل تھوڑی ہو, دیکھو میرا ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, پرسنل ایسا سننے میں ایسا لگے گا کہ پرسنل ہو گیا. نہیں, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, ہم کوئی پرسنل ہو کے بات تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا یار. نام لیں اس میں کیا مسئلہ ہے, تو چلے نام لے دیا, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. خواجہ نافع جس سسٹم سے اس کو لے کر آئے, تو اس طرح سے زمان خان کی پرفارمنس تو ہے, وہ آ سکتا ہے. نہیں, وہی بات ہے نا, اگر لیگ کی پرفارمنس آپ نے لے کے نا تو لا سکتے ہیں آپ, لیکن پھر بات وہی نا کہ جو انویسٹ آپ نے کیا ہے پچھلے 6 مہینے 8 مہینے میں, ویسے تو انویسٹمنٹ آپ نے بہت زیادہ کر دیا, لیکن لاسٹ جو آپ نے آپ کہیں گے کہ فلٹر لگا کے آپ نے بیسٹ جو نکال لیں اس کے اندر تو نہیں ہے نا. تو ایک دم سے کسی کو ایسے نکالنا اور پھر کسی کو لانا, تو وہ ٹیم کے اندر پھر مطلب ٹیم انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. حالانکہ زمان جیسا بالر ہے, اس پہ اگر نظر رکھی ہوئی ہوتی اور 6 مہینے پہلے بھی آپ کو لگتا کہ یار ہمیں پیس میں پرابلم آ سکتی ہے, ڈیتھ بالنگ کی آ سکتی ہے, تو اس کو سسٹم کے اندر ہونا چاہیے تھا, شاہینز کے اندر ہونا چاہیے تھا. آپ کی جو پاکستان ٹیم ہے اس کے اندر بھی اس کو ہونا چاہیے تھا, لیکن ایک دم سے ایسے لانا مجھے ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا ہے. شاداب خان نے کہا کہ وہ بگ بیش کھیلنے نہیں جائے گا.
تو شاداب اس کا مطلب مجھے لگ رہا ہے شور ہیں کہ ان کو اس سیریز میں بھی کھیلیں گے اور پھر ورلڈ کپ میں بھی شاداب وہ آپ تو اس بات پہ کہہ رہے ہیں نا شور ہے, میں تو پہلے ہی کہہ رہی تو وہ فٹ ہو گیا, وہ آ جائے گا T20 ورلڈ کپ میں, آنا نہیں چاہیے. وہ آ گیا T20 ورلڈ 10 برس کا ایکسپیرینس ہے, 2017 کی چیمپئنز ٹرافی سے وہ کھیل رہا ہے ٹیم کے ساتھ, 2016-17 سے وہ کھیلا, ایکسپیرینس تو ہے نا اس کا. دیکھیں اگر یہ لوگ ٹیم میں آئیں گے اور عثمان طارق وغیرہ ان جیسے پلیئروں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, ان کو اگر باہر کریں گے تو میں اس حق میں ہوں ہی نہیں. میں عثمان طارق کو باہر کرنے سے اس کا کیا تعلق ہے, بابر مطلب اس کا کیا پرابلم ہو جائے گی نا. آپ کس کو باہر کریں گے, چلیں آپ بتائیں. نواز کو باہر کریں گے, آپ شاداب کو باہر کریں گے, آپ ابرار کو باہر کریں گے, آپ کس کو باہر کریں گے؟ جو سب سے کم ایکسپیرینس ہے وہ باہر تو پھر عثمان طارق ہی ہوگا نا. عثمان طارق ریزرو میں اگر ڈالیں گے تو عثمان طارق ہے. 4 لے جائیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس سائم ایوب ہے, ابھی میچز میں تو نہیں کروا رہے, مجھے نہیں پتا یہ مائک ایسن کیا سوچ لے کے چل رہا ہے. سری لنکا کے میچز میں تو نہیں کرائے, کیا پتا لاہور میں کروا دے, اس سے آسٹریلیا کے اگینسٹ بولنگ کروا دے. اس کے بعد سلمان بھی آپشن ہے آپ کے پاس, آپشن آپ کے پاس تو اسپنرز کے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر عثمان طارق آپ کو ریزرو میں بنتا ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ یار اگر شاداب کی آپ بات کرتے ہیں یا وہ اس کو آپ لاتے ہیں تو پھر عثمان طارق یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے وہ آیا, اس نے بگ بیش کھیلی, سب کچھ کھیلا, اس نے کون سا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں اور ہم سب کے لیے یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جو آپ سے بات کرتا ہوں نا, یا آپ جو مجھے کہتے ہیں نا کہ یار کوئی بھی سسٹم سے, دیکھیں بات یہ ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں. جب یہاں پہ سسٹم سے کوئی آتا ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر پتہ مجبوراً ہم بھی بولیں گے نا یار جو سسٹم سے پلیئر ہی نہیں آ رہے ان کی تعریفیں کر دو. اب اس ٹائم جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے کسی بھی پلیئر کے بارے میں بات کرنے کے لیے یا اس کے بارے میں یہ کہہ کے کہ یار اس کو ٹیم میں آنا چاہیے, وہ آپ سب دیکھ لیں, سب باہر لیگوں میں کھیل رہے ہیں, وہاں پرفارم کرتے تو وہ آ جاتے, تو ہم بھی پھر مجبوراً کہتے کہ نہیں جی باہر سے آ رہے ہیں تو وہیں سے آنے دو. ٹھیک ہے, تو جب شاداب نہیں کھیل رہا تھا ڈومیسٹک, نہیں اس کی وہ تھی, تو آپ جو ریگولر کھیل رہے ہیں عثمان طارق, آپ ساؤتھ افریقہ کی سیریز میں, سری لنکا کی سیریز میں ایک میچ کھلائے پرفارم کر دے, اس کے بعد 3 میچ بٹھا دیں, جب بھی کھلائیں پرفارم کرے, تو وہ ایک اچھا آپشن ہے. آپ اس کو کیوں کانفیڈنس خراب کر رہے ہیں؟ آپ کے تجربے میں شاداب کی ضرورت زیادہ ہے ٹیم کو, یا کسی اور ینگسٹر کو ہم کھلائیں یا کم تجربے والے کو کھلائیں؟ آپ اگر ٹیم بناتے تو اس میں شاداب ہوتے. دیکھیں میری ٹیم میں تو دونوں آ سکتے ہیں, اسکواڈ کے اندر دونوں آ سکتے ہیں. رسک اسپنر ڈیفینیٹلی آپ کو ایک چاہیے, پہلے ہی میں نے بات کی تھی, ایک رسک اسپنر آپ کو چاہیے ہوگا. اب فاسٹ بالرز کریں گے, آپ پیسرز کتنے لے کے جاتے ہیں نا, میرے خیال میں اگر آپ پیسرز 4 کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر فٹ ان دونوں ہو سکتے ہیں آپ کے. لیکن شاید شاہین کو انجری کو دیکھتے ہوئے یا بالنگ فارم باقیوں کو بھی دیکھتے ہوئے آپ ایک ایکسٹرا پیسر لے کے جائیں, تو میرے خیال میں تو وہاں پہ اگر شاہین, نسیم, حارث یہ آپ کے ہیں اور ساتھ میں آپ نے کوشچن مارک یہ آتا ہے کہ آپ نے پھر سلمان کو رکھنا ہے یا آپ نے فہیم کو رکھنا ہے, تو ان دونوں میں سے ایک کی جگہ پہ آپ کے آ سکتے ہیں. عثمان طارق بھی ٹیم کے اندر آ سکتے ہیں اور میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ ضرورت زیادہ جو پڑ سکتی ہے اس اسپنر کی ہی پڑے گی, انلیس کے کنڈیشنز آپ نے ایسی سیٹ کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ پیسز آپ کو زیادہ چاہیے یا ڈیو فیکٹر زیادہ آئے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آئی تھنک 4 پیسز بہت ہیں, تو ایک ایکسٹرا اسپنر جا سکتا ہے. بیٹنگ آپ کی پوری ہے, اسپن میں ایک ایکسٹرا آپشن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. وہاں تینوں اسپنر ابرار, عثمان اور شاداب تینوں آ سکتے ہیں, میرے خیال میں یہ تینوں آ بس سکتے انہوں نے ہیں. مسئلہ حل کر دیا, آپ کی ناراضگی بھی دور, نہیں سارے مسئلے حل ہو گئے. دیکھیے بات سنیں, آ تو سکتے ہیں, تو آپ کسی بیٹسمین کو ڈراپ کر دیں, کسی بولر کو ڈراپ کر دیں, نافع کی جگہ بھی ایک اسپنر بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں. جواب دے دیجیے گا. نہیں میں نے نہیں پوچھا, آ جواب سکتے ہیں, دے دیجیے. دیکھیں وہ تو نافع کی بات کر رہا ہوں, میں تو رکھیں. شاداب کی بات کرتا ہوں, اس کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی, اس کی جگہ عثمان طارق آتا ہے نا, میں تو یہ بات کر رہا ہوں. لیکن صرف لانے کا مقصد نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کھیلے, پلینگ 11 کی بات کر رہا ہوں, میں اسکواڈ کی بات کر رہا ہوں. پلینگ 11 یہ کھیلے, یہ تو ایک آپ آف کو اسپنر ہے, ایک لیگ اسپنر ہے, تو دونوں الگ الگ ہیں. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے, چلے جی آپ عثمان طارق کو ٹیم میں لے لیتے ہیں, جو کہ میں کہتا ہوں کہ لے لیں, لینا چاہیے, میں بھی کہتا ہوں. چلے جی لے لیا اس کو ٹیم کے اندر, 15 میں لے لیا اس کو کھلائیں گے کب آپ؟ اگر شاداب بھی کھیلتا ہے, نواز بھی کھیلتا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ابرار کا ہے, یہ تینوں اگر کھیلتے ہیں تو اس کے بعد عثمان طارق کی ویسی جگہ نہیں بنتی, کیونکہ چوتھا آپ سائم ایوب سے بول کرا لیں گے, پھر اس کے بعد آپ سلمان سے بول کرا لیں گے, تو پھر آپ کی فارم کسی کی بھی گھیر سکتی ہے. نہیں مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ شاداب کو اس وجہ سے یہ نہیں بٹھائیں گے, بولیں گے یار یہ ساتھ میں بیٹنگ بھی کر لیتا ہے. نواز کو اس وجہ سے نہیں بٹھائیں گے, بولیں گے بیٹنگ بھی کر لیتا ہے. سائم کے بارے میں کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں کام کر لیتا ہے, تبھی وہ بیٹنگ میں آؤٹ آف فارم ہے لیکن پھر بھی میچز کھیلی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس سلمان کا آپشن ہے, وہ کیپٹن ہے, وہ تو باہر ہی نہیں ہو سکتا. تو اس حساب سے دیکھا جائے صرف جینون جو اسپنر ہے وہ صرف آپ کے پاس ابرار ہوتا ہے. پھر یا ابرار کو آپ بٹھائیں گے, عثمان طارق کو کھلائیں گے, یا عثمان طارق کو کھلائیں گے تو اس کو بٹھائیں گے. آپ کے پاس یہ آپشن بنتا ہے. اگر آپ 15 میں لیتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر اس کو رکھنا ہے تو پھر آپ اس کو پلینگ 11 میں رکھیں اور آپ اس کو آسٹریلیا کی سیریز سے ہی لے کے چلیں. دوسری بات جو ہم بہت زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ کہ کیا شاہین افریدی
آسٹریلیا کی سیریز میں کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا؟ لگتا ہے تو نہیں کھیلے گا تو پھر T20 ورلڈ کپ میں نہیں ہونا چاہیے. کھیلے گا. اگر نہیں کھیلا تو کس بنیاد کیسے کھیلا؟ اگر وہ انفٹ ہے یا فٹنس اس کی اچھی نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ان کی انجری اتنی زیادہ نہیں ہے, وہ فٹ ہو گئے ہیں آلموسٹ, اور وہ کھیلیں گے. تو پھر اس کو ڈائریکٹ T20 ورلڈ کپ میں کھیلے. نہیں, آسٹریلیا سیریز بھی کھیلنی چاہیے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر نہیں کھیلے گا, اگر کھیلے گا تو پھر تو بہت اچھی چیز ہے, اور اگر نہیں کھیلتا تو پھر T20 ورلڈ کپ میں ڈائریکٹ جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی میچز ہی نہیں ہے. تو خالی نیٹ سیشن تو ڈائریکٹ پھر T20 کا میچ, وہ مجھے نہیں پتا کیا یہ ان کی سوچ ہے. ٹیم اناؤنس ہوگی وہ تو جب announce ہوگی, ہونے میں بھی چند دنوں کی بات ہے. آسٹریلیا کی سیریز ہے 29 جنوری سے, تو اس سے پہلے ٹیم تو ظاہر ہے نا. لیکن سلمان کی ابھی بات ہم کرتے, سلمان مرزا, مجھے نہیں لگتا, ہماری سوچ ہی نہیں ہے کہ ایک ٹیم میں 2 لیگ سپنر ہوں, ایک ٹیم میں 2 آف سپنر ہوں, یا 2 لیفٹ آرم فاسٹ بولرز ہوں. ہم لوگوں کی تھنکنگ ہی نہیں ہے, ہماری سوچ ہی نہیں ہے. ہم ایک لیفٹ آرم سپنر فاسٹ بولر اسی کی جگہ ریپلیس کرتے ہیں. کیسی ہے وہاں؟ آپ تو ابھی ریسنٹلی ہو کر آئے, پچ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے اگر کولمبو میں میچ ہو رہے ہیں؟ اسپن کی تو وہاں پہ ویلیو ہے, زیادہ ہے نا, لیکن صحیح مطلب کہ پیس کو بالکل ہیٹ میں مل رہی تھی اس موسم میں. جب ہم گئے تھے وہاں پہ ارلی آن پیسز کے لیے, پچ کے اندر تھوڑا سا موئسچر بھی ہوتا تھا, تو ٹرن تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہوتا ہے. شاید اتنا نہ ہو جتنا کہ ہم نے لاسٹ میچ میں دیکھا تھا ڈمبولا میں, وہاں کا پچ ان سے بہتر ہے, لیکن ویلیو آپ کو میچز جو جتائیں گے وہ موسٹ لائکلی آپ کو اسپنرز نے ہی جتانے ہیں. تو اس لیے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسپن کا بیک اپ ہونا ضروری ہے, کہ فارم کسی کی بھی گر سکتی ہے, چاہے وہ ابرار ہے, چاہے وہ شاداب ہے, نواز ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک عثمان طارق کا اسکواڈ میں ہونا میرے خیال میں تو ضروری ہے, کہ آپ کے پاس ایک ویپن ایسا موجود ہے کہ جو کسی بھی موقع کے پہ آپ کو ریپلیس کر سکے, بجائے کہ آپ پھر پارٹ ٹائمر کے اوپر جائیں کہ آپ جی سلمان زیادہ بالنگ کر لے, یا ایون سائم اس کے آ جاتا ہے وہ بالنگ کر لے. تو آئی تھنک اسکواڈ کے اندر تو اس کا ہونا چاہیے. اب یہی تھوڑا سا ورکنگ جو ہے ان کو کرنی ہوگی کہ ہمیں پیسر ایک کم کرنا ہے, یا ایک بیٹسمین کم کرنا ہے, یا کیپر ہم نے ایک ہی لے کے جانا ہے, ساتھ میں بیک اپ تو ہمارے پاس موجود ہے, اس کو ٹریولنگ ریزرو میں ہم کر سکتے ہیں سیکنڈ وکٹ کیپر کو. تو یہ سارے سوالات ہیں. ٹھیک ہے, شاداب نے تو کہہ دیا کہ وہ اویلیبل ہے, نہ رضوان نے کہا نہ بابر نے کہا, تو کیا ان کو اشارہ مل گیا ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا یار. بابر کو تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ آپ T20 ورلڈ کپ میں کافی عرصے سے باہر ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ تو نہیں کھیلا. نہیں, وہ تو حارث رؤف بھی باہر ہے, پھر اس کو بھی سلیکٹ نہ کریں. نہیں, وہ کھیلا تو ہے, حارث رؤف ٹیم کا تو حصہ رہا نا. کہاں پہ بابر تو کھیلے نہیں نا بڑے عرصے سے. کیوں نہیں کھیلے؟ سری لنکا کی آخری بہت T20 عرصے کے بعد سیریز کھیلے واپس آئے بھائی, نا, بہت ساؤتھ عرصے کے افریقہ بعد. کی T20 سیریز کھیلے, آخری T20 سیریز جتنی پاکستان میں ساری کھیلا ہے بھائی. چلو ٹھیک ہے, کھیلا, لیکن اس کو کیا بتا دیا گیا ہے, یا اس کو نہیں, اس نے کیوں نہیں فیصلہ کیا؟ کس نے؟ بابر نے, رضوان نے کیوں نہیں فیصلہ؟ حارث کی تو ٹیم فائنل میں ہے. نہیں, وہ تو شاید ادھر ہی ہے نا, اس سے یہاں سے واپس جانا, وہ وجہ نہیں ہے. بالکل وہ وجہ نہیں ہے. وہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاداب کو ظاہر سی بات ہے اس کو سگنل مل تو گیا ہوگا نا کہ بھائی اب آپ T20 میں جائیں گے. اور دوسری بات, وہ سری لنکا کے ٹور پہ تھا, اب وہاں سے اگر وہ پاکستان آیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چاہ رہا ہو کہ یار میں اب کنٹینیو یہیں پہ رہوں, کنڈیشن سیم ہوتی ہے تو میں یہاں پہ بالنگ کروں, پریکٹس کروں, جو بھی. اب میں واپس نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ T20 سیریز بھی ابھی آسٹریلیا کی ابھی پاس ہے, تو پریکٹس کروں. وہ وہاں پہ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی بابر کو انہوں نے کہہ دیا نہیں جی اب آپ کو T20 میں نہیں لیتے. ہاں, میں بار بار بولتا ہوں رضوان میری ٹیم میں اسٹل ہے, ہمیشہ رہے گا T20 میں. اس کو تو شاید میرے خیال سگنل بھی نہیں دیا ہوگا کہ بھائی آپ کو ہم بلائیں گے. بابر کا اور حارث رؤف کا یہ ہے کہ اگر آپ کی آسٹریلیا کی سیریز سٹارٹ ہوگی تو آپ نے ضرور آنا ہے یہاں پہ. یہ حارث کا فائنل ہے وہاں پر, یہ حارث کی ٹیم. اب مجھے نہیں پتا کہ آگے چل کے ان کے میچز کلیش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, پہنچیں گے پھر ان کا کرکٹ بورڈ ریکویسٹ کرے گا جی ہم فائنل میں پہنچ گئے, سیمی فائنل میں پہنچ گئے, ٹھیک ہے, ان کو ریسٹ, ان کو چھوڑ دیں اب. یہ تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں پھر کرکٹ بورڈ کو اب نہیں سننی چاہیے, کہ ان کو صاف بولنا چاہیے کہ پہلے ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا سری لنکا کی سیریز کے لیے, اب آسٹریلیا کی سیریز اب ہم نہیں چھوڑ سکتے, اب آنا ضروری ہے. نہ بولے کہ یار آ گئے ہیں جی, کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ یہ آسٹریلیا کی سیریز کے بعد آپ کے پاس کوئی اور سیریز ہی نہیں ہے. T20 ورلڈ کپ سے پہلے آپ ذرا پریکٹس کر لیں, خالی نیٹ پہ بیٹنگ کرنا, نیٹ پہ پریکٹسیں کرنا, وہ کام نہیں چلے گا بھائی. میچ کھیلنا بہت ضروری ہے.